ان القرآن للذکر فہل من مدکر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو انتہائی آسان بنایا ہے اس کو کوئی سمجھنے والا۔ تو یہ دین کی اور قرآن کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث کی محفل اور مجلس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور روز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عمیر رشید صاحب۔ حافظ عمیر رشید صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے محترم حافظ عمیر رشید صاحب جو اس سال ماشاءاللہ قرآن کریم تحفیظ کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اب نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنی اسی مسجد کے ہونہار طالب علم محترم جناب حافظ طلحہ عامر صاحب۔ حافظ طلحہ عامر صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔
وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ کٹایا ہے سر جس نے اللہ کی راہ میں، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو عہد کے پار سے یہ صدائیں، انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہیں۔ سنو عہد کے پار سے یہ صدائیں، انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہیں۔ کٹائے گا جو سر اللہ کی راہ میں، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن کریم پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی، کہ قرآن کریم روز قیامت اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن جائے گا۔ تو قرآن کریم پڑھنا یہ سفارش کا سبب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سفارش ملے گی۔ قرآن کریم بھی ایسا سفارشی ہے کہ جس کو سفارش کا حق بھی ملے گا اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ بعض سفارشی ہوتے ہیں وہ سفارش تو کرتے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم ایسا سفارشی ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا، پڑھنے والے کو معاف بھی فرمائے گا۔ کل کو مسجد میں چھوٹا سا پروگرام تھا، بچے نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا خاص طور پر حفظ والے بچوں کو کہ تم قرآن کریم کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، یعنی قرآن کریم حفظ کرنے والے، قرات کے ساتھ پڑھنے والے، حافظوں، قاریوں، عالموں، تم وتر پڑھا کرو، مطلب تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تو حافظوں، قاریوں، عالموں کو چاہیے کہ وہ رات میں بھی قرآن کریم پڑھا کریں۔ چلو سارا سال کوئی پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکا، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں خاص طور پر قرآن کریم کا اہتمام کرو، اور رمضان میں خاص طور پر رمضان کی راتوں میں، تراویح میں، تہجد میں حفاظ کرام قرآن کریم پڑھیں اور تلاوت کریں۔
بعض بچے کہتے ہیں نا جی سانو منزل نہیں یاد ہوندی، وہ پتر منزل اس واسطے نہیں یاد ہوندی کہ تسی پڑھتے نہیں، تسی پڑھو گے تو منزل یاد ہوئے گی۔ میں کل بھی عرض کیتا سی جب بندے نے بھوک لگی ہوئے نا تو وہ واسطے کی ضروری ہے، وہ کھانا کھاندا ہے، پیاس تو مٹان دا یہی طریقہ ہے کہ جناب پانی پیتا جاندا ہے۔ اس واسطے منزل نو یاد کرن دا اور کوئی طریقہ نہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کریم نو پڑھیا جائے، وگرنہ کوئی ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ ادھروں غیر حافظ نو سٹو تو ادھروں جنہاں حافظ بنا کے کڈی جاؤ، کوئی ایسی مشین نہیں آئی دنیا تے۔ حافظ بنن واسطے، قرآن پاک یاد کرن واسطے اینو پڑھنا ہی پینا ہے، اس واسطے اینو زیادہ تو زیادہ پڑھو، انشاءاللہ منزل یاد ہو جائے گی، منزل مضبوط ہو جائے گی۔ بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اس نے کہا اگرچہ باشد تو خوش نویس، می نویس می نویس می نویس، اگر تو چاہتا ہے نا کہ میری لکھائی اچھی ہو جائے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، پڑھتا جا، لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا، تیری لکھائی بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تو چاہتا ہے نا کہ میری منزل اچھی ہو جائے تو منزل کو اچھی کرنے کا، یاد کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، جتنا زیادہ پڑھو گے، جتنی تلاوت زیادہ کرو گے، اتنی انشاءاللہ منزل زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج کل کے جو بچے ہیں نا، متی اللہ ادھر میری گال سنی ادھر، آج کل کے جو بچے ہیں نا، آگے ذرا بھائی، آج کل کے جو بچے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بچوں سے زیادہ ذہین ہیں۔ آج کل کے جڑے بچے نے پہلے بچیاں تو زیادہ ذہین نے۔ پہلے ہوندا سی اسی سکولاں چ پڑھنے سا، 6ویں چ جا کے انگلش لگدی سی، 6ٹھی کلاس میں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہے، 6ٹھی کلاس میں جا کے انگلش لگتی تھی۔ ہوں جناب 3 سال دا بچہ انگلش میڈیم، 4 سال دا بچہ انگلش میڈیم، ان جنیاں بھی کتاباں نے کیڑیاں نے انگلش میڈیم نے، کوئی میتھ پڑھن دیا انگلش میڈیم ہے، کوئی سائنس پڑھن دیا وہ انگلش میڈیم ہے، وہ سارا کچھ انگلش میڈیم ہے۔ یعنی ایڈے ذہین بچے نے، ایڈے فاسٹ بچے نے کہ انگلش دے اندر سارا کچھ کور کر سکتے ہیں، لیکن نہیں یاد کر سکتے، قرآن پاک نہیں یاد کر سکتے۔ کوئی مشکل نہیں ہے قرآن پاک یاد کرنا، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، ہر کسی کے لیے آسان ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکوے بھی دور کر دیے جو کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری زبان پہ نہیں چڑھتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لو، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھی جاتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ معزز اور محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے، زبان اٹکتی ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر زبان اٹکتی ہے، پھر کوشش کرتا ہے، زبان اٹکتی ہے، وہ کوشش اپنی نہیں چھوڑتا، بار بار پڑھی جاتا ہے، زبان بار بار اٹکے جاتی ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں ایسے بندے کو ایک حرف پڑھنے کی 20 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو دوہرا اجر ہے۔ عام کوئی بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اسے کتنی نیکیاں جی؟ 10 نیکیاں، لیکن جو بندہ محنت کے ساتھ پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پڑھی جاتا ہے، ایسے بندے کو 20 نیکیاں ایک حرف کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اس کی تلاوت کا اجر ہے، دوسرا اس کی مشقت کا اجر ہے۔ تو اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو عام کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن کریم پڑھا کرو۔ کیا پتہ چلا ہے کہ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے، اور جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں آبادیاں ہیں، ان گھروں میں خوشحالیاں ہیں، ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہیں، ان گھروں میں اللہ کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی قرآن کریم کو عام کر دو۔ 5 منٹ کے لیے حضرت قاری امان اللہ ظہیر صاحب ان کی مختصر نصیحت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نتائج کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت قاری امان اللہ ظہیر صاحب تشریف لائیں اور نصیحت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن